سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ تمامی ذی قدر اور عالی مرتبت علماء حق کا، اہل سنت و جماعت اور حضور کے غلاموں تمامی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری یہ خوش نصیبی ہے اور خوش بختی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے وہ محبوب یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ سبحان اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو کانفرنس کا احباب نے اہتمام کیا، اس میں حضرت علامہ مفتی عبداللہ مظہر وارثی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کا حکم ہوا اور بندہ ناچیز کی اس خوبصورت بزم میں حاضری، یہ میرے لیے خوش بختی ہے۔ اللہ کریم ان حاضریوں کے صدقے سب کو حرمین شریفین کی بات اب حاضر نصیب فرمائے۔ منتظمین محفل جو کہ زیر سرپرستی قبلہ حضرت صاحب کی اس محفل کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ قبلہ حضرت صاحب نے مجھے فرمایا کہ یہ خالصتاً پروگرام جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت اور محبت کے حوالہ سے ہے، تو انشاءاللہ جب وہ وقت آئے گا تو انشاءاللہ منقبت میں ضرور پیش کروں گا اور اپنی محبت کا اظہار بھی عقیدت اور عقیدے کا اظہار کروں گا انشاءاللہ۔ محبت اور عقیدت کے ساتھ ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت مآب میں آپ پڑھیں گے اور مجھے پتہ چل جائے گا کہ وہاں تعداد نہیں، وہاں جذبات اور عقیدت دیکھی جاتی ہے، تو وہ آپ کتنی لے کر آئے ہیں آپ کی درود شریف پڑھنے سے اندازہ ہو جائے گا۔ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گونج آ جائے صلی اللہ علیہ، محبت سے پڑھیے گا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ صدا بلند ہو جائے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کہوں کہ
ور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور محبت سے پڑھوں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری سمجھ کر کہیے گا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے پھر صبح وطن پہ شام غریباں کو دوں شرف بے کس نواز گیسوں والا کہوں تجھے اب دیکھوں گا کہ آپ سمجھ کر کہہ رہے ہیں ذرا لطف لیجئے گا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اب امتی کیسے پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ بھائی ذرا جان سے پڑھیں ایمانی جذبے سے پڑھیں صلی اللہ علیہ ماشاءاللہ یا رسول اللہ ایسے ایسے پڑھیے اگر ہو سکے تو اور محبت سے صدا آ جائے پڑھیں صلی اللہ علیہ اللہ اللہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
دل سے پڑھنے کی کوشش کروں گا، مستند پڑھنے کی کوشش کروں گا، سبحان اللہ، لیکن سامعین کس طرح سماعت کریں گے وہ میں محسوس کروں گا۔ اعلیٰ حضرت سبحان اللہ عظیم البرکت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے۔ ذرا مجھے دیکھے گا وہ میں آپ کو داغ بتانا چاہتا ہوں۔ لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت نے آپ کی تربیت کی ہے سننے کی، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب ذرا تگڑے ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھنے کے لیے میں نے اس نعت کا آغاز کیا ہے۔ جینا بنے گی، جینا بنے گی، ارے جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر، اللہ یا رسول حق چار یار، جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر،
پر ارے جینا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے جو اپنے سینہ میں یہ چار باغ لے کے چلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مدینہ جان جنانو جہاں ہے وہ سن لے مدینہ جان مدینہ جان جنانو جنا ہے وہ سن لے جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے پھر حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے حضور طیبہ سے بھی کوئی کام بڑھ کر ہے کہ جھوٹے ہیلاؤں مکر و فراغ لے کے چلے رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بھی چومے رضا کسی سگ طیبہ کے پاؤں بیچوں میں تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے جلے ماشاءاللہ حضور کے ثنا خانان یہاں موجود ہیں اور یہ گلدستہ بڑا خوبصورت یہاں موجود ہے میں چاہتا ہوں کہ ایسا بھی میں کلام پڑھ لوں کہ آپ اس میں ایک ذوق کے ساتھ مزید شامل ہو جائیں یہ بھی کلام اعلیٰ حضرت ہی کا ہے سبحان اللہ شامل ہو جائیے گا ہاں تضمین چراغے گولڑا کی ہے ہائے ہائے چراغے گولڑا فرماتے ہیں خدا نے کیا کیا جلوے دکھا دیے ہیں کہیے نور خدا نے کیا کیا جلوے ہیں کہیے نور خدا نے کیا کیا آواز کہیے نور خدا
کیا کیا جلوے دکھا دیے. ایک دفعہ پوری آواز آپ کی سننا چاہتا ہوں. نور خدا نے کیا جلوے دکھا دیے ہیں, سینے کیے ہیں روشن, دل جگمگا دیے ہیں, لہرا کے زلف مشکی نافع لوٹا دیے ہیں, ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا ہیں, کہیے ان کی مہک نے دل کے غلچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں, جس راہ کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے. ایک دل ہمارا کیا ہے, ایک دل ہمارا کیا ہے, کیا ہے کیا ہے ایک دل ہمارا. ایک دفعہ کہہ کر دیکھیں, آنکھیں بند کریں, گنبد خضرا کا تصور رکھ کر ذرا حاضری کے ساتھ کہیں, ایک دل ہمارا کیا ہے, کیا ہے کیا ہے ایک دل ہے, آزار اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے, آزار اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے تو چلتے پھرتے, کہیے تم نے مردے جلا. جب آ گئی ہے, جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں, جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے ہنسا دیے ہیں, کہیے جلتے بجھا دیے ہیں, جلتے روتے ہنسا دیے ہیں, جلتے بجھا دیے ہیں, روتے. حضور شعر ہے,
دم بیڑے پہ قدسیوں کے اسرا میں پہنچے جس دم بیڑے پہ قدسیوں کے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں کہیے ہونے لگی سلامی پرچم جھکا دیے ہیں دل میں ایک لفظ اترے گا انشاءاللہ کیونکہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دھولا سے اتنا کہہ دو دھولا سے اتنا کہہ دو کہہ دو کہہ دو دھولا سے اتنا کہہ دو کہہ دو کہہ دو دھولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو دھولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے مشکل میں ہے باراتی پرخار بادیے اب ذرا پہلے سے زیادہ بڑھنا ہے آپ نے ذوق کی صورت میں دیکھنا کیا ہے اب نصیر ملت پھر تضمین پر آئے فرماتے ہیں کہ آنکھیں کسی نے مانگی آنکھیں کسی نے مانگی جلوہ کسی نے مانگا ذرہ کسی نے چاہا صحرا کسی نے مانگا حاضر ہیں بڑھ کر ہی اس سے پایا جتنا کسی نے مانگا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا کہیے میرے قطرہ کسی کہیے میرے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت آج زندہ باد اونچا بولے زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ اور اونچا تاجدار ختم نبوت کلام طویل ہے میں مقطع کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد میں نے منقبت پڑھنی ہے توجہ رکھیے اعلیٰ حضرت کا مقطع نصیر ملت فرماتے ہیں کہ اہل نظر میں تیرا ذہن رسا مسلم دنیا علم و فن میں ہے تیری جا مسلم جانے نصیر یہ نصیر جانتا ہے جانے نصیر تیری طرز نوا مسلم اب بولیے ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا جس سمت
آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا بیر یہی چل رہی ہے بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدح گو صدیق اکبر ہے تو پھر نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر جب آتا ہے نا یار غار یار مزار کا نام اس میں پاک آئے نا بس صدیق اکبر کا ذرا اونچا کہنا ہے دیوانہ وار کہنا ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق میں نے شروع میں کہا انشاءاللہ کہ بات عقیدے کی ہوگی الحمدللہ ہم ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی برادر اعلیٰ حضرت امام سخن مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی منقبت کے اشعار کہہ رہا ہوں توجہ رکھیے رسول اور انبیاء کے بعد بہت اونچی سبحان اللہ آنی تھی یہاں میں نے کوئی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کی بالکل بھی مزے سے پڑھ رہا ہوں آپ مزے سے سنیں ذرا رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق
گلی نگر نگر کوئی ایسا بندہ یہاں میرے سامنے بیٹھا جو اس طرح نہیں نعرہ لگانا ہے تو گٹ بج کے لگانا ہے اچھا بولو زندہ ابو بکر ابو بکر اللہ نعرہ تحقیق ہاتھ چار یار اچھا بولو نعرہ تحقیق حق ہاں مقام خواب راحت چین سے آرام پانے کو اوئے ہوئے مقام خواب راحت چین سے آرام پانے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا بنا پہلو محبوب خدا صدیق نہ جانے آپ اس شعر کو کیسے سنتے ہیں لیکن امید ہے کہ ویسے ہی سنیں گے جیسا میں سوچ رہا ہوں ہاں اب دیکھنا ہے ذوق کہاں جاتا ہے ہاں ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت یہ عقیدہ ہے ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر نعرہ تحقیق حق بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا نعرہ حیدری نہیں پھر کہتا ہوں نعرہ حیدری نہیں ابھی لگی نہیں ہے یہاں بات پھر کہتا ہوں نعرہ حیدری تھوڑی سی بس رہ گئی ابھی لگنے لگی ہے آواز ذرا پھر کہیں نعرہ حیدری واہ نعرہ تحقیق نہیں حق کی آواز آئے اندر سے آئے پتہ چلے حضور کا غلام کہہ رہا ہے عقیدے کا پکا ٹھکا بندہ کہہ رہا ہے بولیے نعرہ تحقیق بس تھوڑی سی اور ذرا زور قوت لگا کے کہنا ہے نعرہ تحقیق میری حاضری ہو جائے گی ذرا جم کے کہنا ہے نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علی ہے اس کے دشمن یہ نعرہ میں ایسے نہیں لگا رہا علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے نعرہ علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے جو دشمن عقل کا دشمن ہوا صدیق اکبر
کا جو دشمن اکنے کا دشمن ہوا صدیق اکبر لوٹایا آئے ہائے لوٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس عقیدت سے لوٹایا راہ حق میں گھر ہر بار اس عقیدت سے لٹایا راہ حق میں گھر ہر بار اس عقیدت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا بس یہ شعر کہنا ہے حاضری مکمل میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں غلام خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے سارا سیدہ بطول کا یہ کرم ہے سارا بطول کا یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے میں تو پنجتن کا غلام ہوں آواز آ جائے میں تو ایک دفعہ محبت سے کہہ دیں میں نے مائک چھوڑ دینا ہے ذرا کہیے میں تو کا غلام ہوں میں تو بڑا ڈر ڈر کے بولتے ہیں آپ مجھے سمجھ نہیں آئی ابھی تک آپ کی ذرا کھل کے بولیں میں تو پنجتن کا چاکا لا دے ذرا اونچا کہو میں تو ایسے
مجھے عشق سر و سمر سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق شاہ زمر سے ہے، میں تو ایسے ہوں، میں تو پنجتن کا مقطع کہہ رہا ہوں، حاضری مکمل کر رہا ہوں، لیکن یہ میں ہمیشہ جب بھی میں نے اس منقبت کو پڑھا ہے اور مقطع پڑھا ہے پنجتن پاک کے صدقے حضور کی نظر کرم کے طفیل، تو اس مصرے کو میں نے ہمیشہ 5 دفعہ پڑھا ہے، جو وہ مصرہ میں کہوں گا انشاءاللہ اور آپ کو بھی شامل کروں گا۔ جو بیدار بیٹھا ہے نا اور سینے میں قوت رکھ کے بیٹھا ہے، اس سے میری بات ہے، اس کو میں دیکھوں گا کہ وہ کہتا کیسے ہے۔ میں قمر ہوں شاعر بے نوا، میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ مصرع آ گیا، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، وہ ہے ہاں وہ ہے بادشاہوں کے بادشاہ، کہیے وہ ہے میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میں فقیر خیر انام ہوں، میں تو پنجتن کا۔ یہ بالخصوص شعر قبلہ مفتی صاحب کے لیے میں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ان کی نسبت جہاں سے ہے۔ بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ نور الابصار اور لکھن والے علامہ شبلجی، راوی مولا علی پاک۔ میں بلا تمہید اپنی گفتگو شروع کر دیتی ہے۔ علامہ شبلجی مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت نور الابصار کے اندر لے کے آئے۔ آپ فرمانے اذا جاء یوم القیامہ یجیء خازن ورضوان الجنہ بمفاتیح الجنة وبمفاتیح النار ویقول یا ابا بکر یقرئ اللہ یقرئک السلام ولک هذه مفاتیح الجنہ وهذه مفاتیح النار ابعث من شئت الى الجنہ وابعث شئت من النار۔ حوالہ میں دے دیتا ہے۔ علامہ شبلنجی صاحب نور الابصار فرمانے
قیامت نہ دن ہو سی تے خازن اور رضوان جنت آئے گا اور آ کے میدان محشر میں ڈھونڈے گا اور پکارے گا نبی کا یار غار و مزار ابو بکر کہاں ہے؟ ابو بکر آکھن گے میں اے ماں، تے او آکھے گا اللہ آپ کو سلام دے رہا ہے، جس کو عرش والا خدا سلام دے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ اے چابیاں جنت نہیں آن، اے چابیاں دوزخ نہیں آن۔ اللہ نے جنت نیاں چابیاں بھی عطا کی تیاں، دوزخ نیاں چابیاں بھی عطا کی تیاں، اور فرمایا ہے کہ میرے نبی دے یار نو میرا سلام دینا ہے اور دوئے چابیاں دے دینیاں اور کہنا ہے جنوں چاہو جنت بھیجو، جنوں چاہو دوزخ بھیجو۔ میں بہنا ہوئے گڈی توجہ ہے نا، میں بہنا ہوئے گڈی تے چابی ہوئے میرے ملازم کول، چابی ہوئے میرے نوکر کول، میں گڈی نے کول کھڑا ہو جاواں گا اور انتظار کراں گا کہ میرا ملازم آئے تے میں گڈی وچ بواں۔ جنت میں جانا ہے آدم نے، جنت میں جانا ہے نوح نے، جنت میں جانا ہے ابراہیم نے، جنت میں جانا ہے حضرت عیسیٰ نے، جنت میں جانا ہے جناب دانیال نے، جنت میں جانا ہے جناب حضرت ادریس نے، اور چابی ہے ابو بکر کے پاس۔ پھر مجھے کہنے دو جس کے لیے نبوت انتظار کرے جنت میں جانے کا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ابو بکر غلام ہے مصطفیٰ کریم کا، ابو بکر غلام ہے میرے نبی کریم کا، تے جس نبی نے غلام نہیں ایڈی اونچی شان ہے، اس محمد دی شان کتنی اونچی ہو۔ حضرت آدم کی قوم نے اللہ کو نہیں دیکھا، حضرت آدم نے گواہی دی، میں یا ایوہ النبیو انا ارسلناک شاہدن تے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس تو پہلے ایک اور چھوٹی جی عرض کراں گا۔ کتاب کا نام ہے عمدۃ التحقیق، مفتی صاحب مفتی فاروق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا اسرار صاحب بیٹھے ہیں اور دیگر حضرات بیٹھے ہیں۔ یہ آج سے 450 سال پرانی کتاب ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے ایک معتقد اور مقلد نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے بالکل پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں، سرکار مصلی امامت پہ ہیں، میں نماز پڑھاواں تے تسی پیچھے پڑھو۔ او ہستیاں کیڑیاں شانہ والیاں جنہاں نو نماز مدینے دے تاجدار نے پڑھائی۔ مہربانی ہے تھوڑی ذرا تھوڑا جہا بولو سبحان اللہ اچھی، جنہاں نو نماز سرکار نے پڑھائی ہے، تے حضرت ابو بکر بالکل پیچھے سرکار کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بڑی مزے نہیں گل ہے، تے اے جویں بندے نو خیال آ جانا ہے نا بھئی پتہ نہیں وضو پورا ہویا ہے یا نہیں ہویا، تے بندہ او مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی گل ہو جائے تے او صفحہ توڑ کے تے جا کے وضو کر کے دوبارہ نماز وچ شریک ہو جائے۔ پہلی رکعت حضرت ابو بکر نے دل وچ خیال آیا بھئی پتہ نہیں پاکی ہے یا نہیں ہے، تے آپ نے صفحہ توڑیاں تے چلے گئے، اگے گئے تے ایک بندہ وضو نہ، ایک بندہ پانی نہ کوزہ پر کے کھلتے ہے تے دوہ بندہ تولیہ لے کے کھلتے ہے۔ جیڑا پانی آلہ نا او آہد ہے نبی پاک دے یار اُرا آؤ میں وضو کراواں، تے جیڑا تولیہ لے وضو کرن تو بعد آہد ہے جناب میں تولیہ لے کے آیا، اپنے ہاتھ صاف کرو۔ تے حضرت ابو بکر نو وضو کرانا لے وضو کرایا، ہاتھ صاف کرانا لے منہ صاف کرانا لے تولیہ دیتا، تے جدوں واپس آئے تے سرکار حالے رکوع نے اندرن کھڑے نہیں ہوئے۔ امام جدوں تک رکوع وچ روے نا تے مقتدی ہو جائے شامل تے او رکعت اس دی گنی جانی ہے، اور اگر مقتدی بعد میں آئے رکوع کے بعد تو وہ رکعت اسے امام کے سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے۔ سرکار رکوع وچن تے مولا ابو بکر آ کے نال شامل ہو گئے۔ سرکار نے نماز مکمل کی تھی، توجہ چاہنا، سرکار نے نماز مکمل کی تھی تے مکمل کر کے آپ نے فرمایا پیچھے مڑ کے اوے میرے یارا کیا ہویا ہی؟ بولے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔
میرے یارہ کی ہویا ہی تے حضرت ابو بکر آخنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایویں نہ تھوڑا جہا خیال جہا آ گیا ہے تے میں چلا گیا آپ نے فرمایا اے تے مینوں پتہ ہے میں اے پوچھنا چاہنا بھی ادھر کی ہویا ادھر کی ہویا ہے تے حضرت ابو بکر عرض کر دے یا رسول اللہ آگے گیا تے ایک وضو کران والا ایک تولیہ لے کے پکڑن والا کھلتے ہے وضو کران والے میں نے وضو کرایا ہے تے جڑا تولیے نال کھلتے اسی اس نے میرے ہاتھ منہ صاف کرایا ہے آپ نے فرمایا اے پتہ ہی او کون سن مہربانی تو ہے اے پتہ ہی او کون سن یا رسول اللہ یا تسی جان دے ہو یا خدا جان دا میں کہ جانا تسی دسو کون سن آپ نے فرمایا وضو کرانے والا جبرائیل تھا اور ہاتھ اور منہ صاف کرانے والا اسرافیل تھا وضو کرانے والا اسرافیل تھا اور ہاتھ اور منہ صاف کرانے والا وہ میکائیل تھا اور حضور نے فرمایا اے بھی پوچھنا جبریل کتھے سی یا رسول اللہ او دسیا نے تے بھی دس دیو جبریل کتھے سی آپ نے فرمایا جبریل میرے گوڑے نپ کے نا تے مینوں پیاہنا سی کف سونےوں والے رکوع وچ ہی رویو یار ادھر گئے آلے آئے ہائے آلے رکوع وچی روے ہو یار ادھر گئے آنے تے میں رکوع وچی رہا تو آیا تے میں فوراں رکوع تو کھڑا ہویا ایتھے رک کے میں ایک فقرہ دیاں گا میں اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ فقرہ دینے جا رہا ہوں کیونکہ آج کی یہ جو تقریب ہے اس کا مقصد وہ جراثیم ہیں جو رافضیت کے ہمارے مسلک میں داخل ہو گئے ہیں یہ مولوی صاحب جو تقریر کر رہے تھے ان کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے لیکن صرف ہم نے اس لیے ان کو دعوت دی تھی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت و شان پہ گفتگو کریں گے اور میں مطمئن ہوا کہ وہ اپنے عنوان کے مطابق گفتگو میں محو رہے میں یہاں پہ اہل سنت و جماعت کا ایک اور فقرہ جو نمائندہ فقرہ ہے وہ دینے جا رہا ہوں کہ جس کے لیے سرکار کا رکوع لمبا ہو اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کے لیے سجدہ لمبا ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں پیار سے بولے ذرا سبحان آئے ہائے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے میرے دوستوں تے بھائیو شاہد کہنے نے گواہنو حضرت آدم دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت آدم نے گواہی دیتی حضرت نو دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا حضرت نو نے گواہی دیتی حضرت موسیٰ دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت موسیٰ نے رب دی ربوبیت دی گواہی دیتی حضرت عیسیٰ دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا جناب حضرت عیسیٰ نے گواہی دیتی حضرت یحییٰ دی امت نے اللہ نو نہیں ویکھیا حضرت یحییٰ نے اللہ دی ربوبیت دی گواہی دیتی میرے بھائیو میرے تے توڑے نبی دی امت نے رب نو نہیں ویکھیا مدینے دے تاجدار نے گواہی دیتی اوہ جیڑا رب دی گواہی دے وے نا انہوں نبی کہنے نے رب دی گواہی دین والے انبیاء نے تے میں پڑھنا وا اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ اے اللہ میں گواہی دینا کہ محمد تیرے بندے اور رسول میں تے تساں مدینے دے تاجدار نو نہیں ویکھیا اسی سرکار دیاں گواہیاں دینے ہاں میرے بھائیو اللہ دی گواہی دین والے انبیاء نے تے مدینے دے تاجدار دی گواہی دین والے ابو بکر صدیق نے اللہ دی گواہی نبیاں نے دیتی تے مدینے دے تاجدار دی رسالت دی گواہی حضرت ابو بکر نے دیتی اوے جیڑا اللہ نو ملنا چاہنا ہے اللہ نو ملنا چاہنا ہے اللہ دی محبت پانا چاہنا ہے او نبیاں دے نال رل جائے تے جڑا نبی پاک دی محبت پانا چاہتا ہے او ابو بکر صدیق دے نال مل جائے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں دو گواہ ہیں ایک خدا کا گواہ ہے ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے
خدا کا گواہ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا گواہ وہ ابو بکر صدیق ہے. اور پھر انہاں دوہاں گواہاں دی جڑی مماثلت ہے وہ بڑی عجیب ہے. جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس نے بھی عمر 63 برس پائی ہے تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس نے بھی عمر 63 برس دی. ہن میں تھوڑا جہا ایتھے رک کے تانوں بڑا خوبصورت جملہ دین جا رہا ہاں. جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دا وصال بھی مدینے ہویا ہے تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس دا وصال بھی مدینے ہویا ہے. جڑا خدا دی الوہیت دا گواہ ہے نا توجہ جڑا خدا دی ربوبیت دا گواہ ہے نا اس نے وقت وصال مسواک منگیا ہے. اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس نے بھی وقت وصال مسواک مانگا ہے. جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کا مسواک حضرت عائشہ نے دیا ہے. اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کا مسواک بھی حضرت عائشہ نے دیا ہے. جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کا مسواک عائشہ نے چبا کے دیا ہے. جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کا مسواک بھی حضرت عائشہ نے چبا کے دیا. ایک خدا کا گواہ ہے, ایک تھوڑا جا بولو, ایک مصطفیٰ کا گواہ ہے. جڑا خدا دا گواہ ہے نا ادھر تکیو ذرا, جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ تے جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس دے بھی 2 داماد عشرہ مبشرہ. جڑا خدا دا گواہ ہے نا اس دی بیٹی فاطمہ بھی چکی پیستی تھی. اور جڑا مصطفیٰ دا گواہ ہے نا اس کی بیٹی اسماء بھی چکی پیستی تھی. جو خدا کا گواہ ہے اسے بھی وصال سے پہلے زہر دیا گیا. اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اسے بھی وصال سے 2 سال پہلے زہر دیا گیا. اور جو خدا کا گواہ ہے اس کو زہر دینے والے یہودی تھے. جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اسے بھی زہر دینے والے یہودی تھے. خدا کے گواہ کو زہر گوشت میں ملا کے دیا گیا, مصطفیٰ کے گواہ کو بھی زہر گوشت میں ملا کے دیا. خدا کا جو گواہ ہے مدینے کا تاجدار, اس کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا اور مصطفیٰ کے گواہ کے نواسے کو بھی شہید کیا گیا. جو خدا کی الوہیت کا گواہ ہے اس کے نواسے کو شہید کرنے کے بعد اس کا سر کاٹا گیا. اور جو مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ ہے اس کے نواسے کا بھی شہادت کے بعد سر کاٹا گیا. خدا کی الوہیت کے گواہ کے نواسے کے سر کو کوفیوں نے کاٹا اور مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کو شامیوں نے کاٹا. خدا کی الوہیت کے گواہ کو نواسے کو خلافت کے نام پہ شہید کیا گیا اور مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کے نواسے کو بھی خلافت کے نام پہ شہید کیا گیا. حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین خدا کی الوہیت کے گواہ کے نواسے ہیں. اور حضرت عبداللہ بن زبیر مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کے نواسے. ذرا بیان سے سبحان اللہ. خدا کی الوہیت کا جو گواہ ہے نا اس کا جسم پاک جس چارپائی پہ لایا گیا اسی چارپائی پہ مصطفیٰ کی نبوت کے گواہ کو بھی لایا گیا. اللہ اکبر. اور خدا کی الوہیت کا جو گواہ ہے جو چادر اس پہ آئی وہی چادر وہ حضرت ابو بکر صدیق پہ آئی. پھر مجھے کہنے دیجئے کہ قیامت کے دن جہاں خدا کی الوہیت کا گواہ وہاں مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ, خدا کی الوہیت کا گواہ حوض کوثر پہ مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بھی حوض کوثر پہ, خدا کی الوہیت کا گواہ بھی پل صراط پہ, مصطفیٰ کی نبوت کا گواہ بھی پل صراط. پھر میں نو کہن دیو کہ میرے نبی جیا خدا دا گواہ کوئی نہیں اور ابو بکر صدیق جیا مصطفیٰ دا گواہ کوئی. ایک بار ذرا پیار سے سبحان اللہ بولتے. ہائے ہائے میرے بھائیو اور میرے دوستو,
ہجرت دی رات آ گئی، مولا علی پاک نو میرے نبی نے بلایا، آپ نے فرمایا اے لے میری چادر تے اے لے میری امانتاں دیکھ کے تے مدینے آ جائیں، میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ حضرت مولا علی نے سرکار کل پوچھیا ہوئے گا یا رسول اللہ تواڈی امانتاں تے میرے حوالے، تواڈا جسم جڑا اللہ دی امانت ہے او کدے حوالے ہوئے گا؟ تے مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہوئے گا علی اللہ دے فیصلے بڑے عجیب نے، اج میریاں امانتاں تیرے حوالے تے خدا دی امانت ابو بکر دے حوالے ہوئے۔ اگر مولا علی نو سرکار دے ایمان تے شک ہوندا نا تے مولا علی کہندے یا رسول اللہ میرے بچے توڑے قدمہ تے قربان جان، اے لو نا چادر، اے لو اپنی امانتاں، اے دیو ابو بکر نو توڑے نال میں آپ پہ جاواں گا، کیونکہ اس بندے دے ایمان تے میں نو شک کے رات دے ٹائم کدرے کافران نال ساز باز کر کے تو انو نقصان نہ پہنچا جائے۔ سرکار کو لوں چادر لے کے امانتاں لے کہ مولا علی نے ایک بستر تے سو کے دنیا نو اے پیام دیتا ہے، او بکواس نہ کرے ہو علی نو ابو بکر دے ایمان تے یقین 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 یقین۔ اللہ اکبر۔ میرے گرامی قدر سامعین و حاضرین، میں علی دی شان جاننا وا جنہوں ہجرت دی رات میرے نبی دا بستر ملے آئے، لیکن میں پوچھنا چاہنا وا اس ہستی دی کتنی شان ہوئیں گی جنہوں ہجرت دی رات بستر والا نبی ملے آئے، اور اگر بستر والا جنہوں بستر ملے آئے وہ علی شان والا آئے تے جنہوں بستر والا نبی ملے آئے اس ابو بکر دی شان کتنی اونچی ہوئیں گی۔ علی علی میرے نبی کو لو بیٹی لین والا، ابو بکر میرے نبی نو بیٹی دین والا، جڑا بیٹی لوے نا او داماد ہوندا ہے تے جڑا بیٹی دے نا او سورا ہوندا ہے۔ ساڑے معاشرے دے اندر داماد پتران دی جائے تے سورا پیو دی جائے، تے علی میرے نبی دے پتران دی جائے، ابو بکر میرے نبی دے باپ دی جائے۔ پھر میں تائیں کہنا وا کہ نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی، مل کے بولو نہیں جان دا زمانہ، نہیں جان دا زمانہ عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، مل کے بولو پوچھو رسول پاک تو سب کچھ نثار کیتا چھڑی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں بھی پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں بھی پئی بڑے مولویاں نے قرآن دے ترجمے کیتے ہیں، انہاں ساریاں نے یا ایوہ النبی دا معنی پڑھ کے ویکھ لو، اے نبی۔ مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمانے سن، اے مولوی صاحب اگر تینوں ترجمہ آندہ نہیں نا تے لکھن کیوں بیٹھا ہے، تے اگر آندہ ہی نا تے پھر یاد مانا اے پیا کرنا ہے، نبی دا بھی مانا دسنا نبی دا مانا کیویں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی فرمانے نے نبی نبا ان سے مشتق ہے یا نبا ان سے مشتق ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو غیب کی خبریں دیتا ہے اسے نبی کہتے ہیں، جو زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبریں دے، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دے، اسے نبی کہتے ہیں۔ اور آپ ترجمہ کنز الایمان اٹھا کے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں یا ایوہ النبیو، اے محبوب غیب کی خبریں دینے والے،
جڑا بندہ کوئی ڈرائیور ہوئے گڈی نے اس نے بندہ آ کے گڈی چلا لے سے، وکیل کی آ کے کیس لڑ لے سے، انجینئر کی آ کے نقشہ بنا لے سے، امام کو پوچھے نماز پڑھا لے سے، قاری نو آکھے قرآن پاک پڑھ لے سے، نال تواڈے جا کوئی سمجھدار بندہ کھلتے ہوئے تے آکسی اپنے عقل نہ علاج کرا، ڈرائیور ہونا ہی وہ ہے جڑا گڈی چلا تے انجینئر ہونا ہی وہ ہے جڑا نقشے بنا لوے، تے امام ہونا ہی وہ ہے جڑا نماز پڑھا کے نہ، تے قاری ہونا ہی وہ ہے جڑا قرآن پاک کی تلاوت کر کے نہ، تے پھر اے پوچھنا کہ نبی پاک علم غیب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، اور نبی کا معنی بتا رہا ہے کہ نبی ہوتا وہی ہے جو بیٹھا فرش پہ ہو اور خبر عرش کی دے رہا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک، اے غیب کی خبریں دینے والے محبوب ہم نے آپ کو شاہد بنایا ہے۔ شاہد کا معنی باقی سارے علماء نے گواہ کیا ہے اور فاضل بریلی نے حاضر کیا۔ ایک بار پھر بولے پیار سے سبحان اللہ۔ مولویاں دی ڈنڈی ویکھو نا، جتھے اپنے پیو تے ماں نہیں گل آئی تے کہندے نے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا، اے اللہ ساڑے زندیاں نو بخش، ساڑے مردیاں نو بخش، ساڑے حاضراں نو بخش۔ جدوں اپنے پیو نہیں گل آئی، ماؤ نہیں گل آئی تے مولوی صاحب نے مانا حاضر کیتا ہے، تے جدوں نبی پاک دی گل آئی تے گواہ مانا کیتا ہے، تے صاحب کنز الایمان اعلی حضرت فرمانے نے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جاؤ، سراسر موم یا سنگ ہو جاؤ، یا اتھے بھی مانا گواہ کر جدوں ماؤ تے پیو نہیں گل آئی تے یا اتھے مانا حاضر کر، اگر اتھے حاضر کیتا ہی نا تے پھر اتھے کیوں گواہ پیا کرنا ہے، اتھے بھی کہنا اے نبی ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا چلو مان لیا گواہ، ٹھیک ہے جناب، آپ کا معنی ہم نے مان لیا کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے۔ گواہ دے حرفن چار، گواہ نے کتنے حرفن؟ گاف، واو، الف تے ہے۔ گواہ نے حرف بھی چارن، گواہ نے صفتاں بھی چارن، باں میری کھلی۔ سب سے پہلے گواہ کی شرط یہ ہے، میرے بہنوئی بیٹھے ہیں یہ پورا دن عدالت میں رہتے ہیں، گواہ وہ گواہی دے سکتا ہے جو زندہ ہو، مردے نہیں گواہی نہیں ہونی۔ امریکہ نہ بھی قانون ہے یہ، اسپین نہ بھی قانون ہے یہ، اٹلی نہ بھی قانون ہے یہ، یوکے نہ قانون ہے یہ، پاکستان نہ بھی قانون ہے یہ۔ دوئے وکیل گئے اندر کمرے وچ، جج آکھیا اگلی پیشی تے گواہ کن کا آوو، تے جوں ہی پکار ہوئی دوئے وکیل اندر ٹر گئے، ادھر آلا بھی تے ادھر آلا بھی، تے جج آہنا ہے گواہ لے آئے ہو، وہ آہنا نہیں جی گواہ فوت ہو گیا ہے۔ کوئی جنا ہے جج جڑا آکھے جاؤ قبر تو گواہی لکھ کے لے، وہ بولنے کیوں نہیں ہو یارا سبحان اللہ بول، میں گواہ پہ بات کر رہا ہوں، کوئی ہے جج جڑا کے جاؤ قبر پہ کھڑے ہو کے گواہی لکھ کے لے آؤ، گواہ مر گیا ختم، اور ٹائم ہو گیا گواہی نہ، جج بلایا بھی بلاؤ جی نہ دو بندیاں نو، اس فریق نو بھی اس فریق نو بھی، دو وکیل اندر آ گئے، ہاں جی جناب گواہ تہاڈا چکڑا ہے اے جی گواہ ہے فتح دین میرا گواہ ہے، اچھا اے دس فتح دین اے تو کیڑی شے دی گواہی دینا آیا؟ میں نے تو کسی گل نہ پتہ ہی کوئی نہیں، وہ ہے تو پکڑ سی نیب کوٹنے والے کر سی اس کے اندر حوالات میں ڈک۔ گواہ کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ گواہ عالم بھی ہو۔ عالم نہ یہ مطلب نہیں مولوی ہوئے درس نظامی نہ فارغ، عالم نہ مطلب یہ ہے جاننا بھی ہوئے بھئی میں کیڑے وقوعے نہیں گواہی دین آیا۔ سب سے پہلی جو شرط ہے گواہ کے لیے وہ ہے کہ گواہ زندہ ہو، اور دوسری شرط ہے گواہ کے لیے کہ گواہ وقوع جانتا ہو، یہ وقوع فلاں جگہ پہ ہوا ہے، پکار ہوئی دوئے وکیل اندر چلے گئے، ادھر علاوی ادھر علاوی، یا جاہنا ہے گواہ کتھے نے، اے کھلتے ہیں جی فتح دین گواہ، اچھا فتح دین تو گواہ ہے، ابے نے نہ کہی ابے نے نہ دسی، اچھا جس وقت یہ وقوع ہویا ہے ٹوکاں تھے یا مورگا بندہ مرڈر ہویا اللہ نہ کرے، تو اس ٹائم کتھے سے؟ اگوں آکسی میں اتھے کلفٹن نے وچ جھوٹے پہ کھڑا سا،
یا میں کوئٹے نا پکوڑے پیا کھانا سا یا میں پشاور پھول پیا لینا سا تے جج پھر آسی کنو نہ پوتے اس نو اوترے نو باہر کڈو بھئی اے عدالت نہ ٹائم پیا برباد کرنا ہے اے بیٹھا اتھے سی تے ہن تھکا لوڑنا ہے گواہ کے لیے جو تیسری شرط ہے کہ گواہ ناظر بھی ہو او بولو تے صحیح نا یار سبحان پہلی شرط گواہ کے لیے گواہ زندہ ہو دوسری شرط گواہ کے لیے گواہ عالم ہو اور تیسری شرط گواہ کے لیے گواہ ناظر ہو کتنی شرطیں ہو گئی کتنی شرطیں ہو گئی وہ شرطیں اچھا ایمان نال دسو کہ گواہ کے اندر چوتھی شرط یہ ہے کہ گواہ موجود ہو اگر موجود نہیں ہے تو گواہ گواہی نہیں دے سکتا پھر مجھے کہنے دو نا کہ اگر تیری گل من لی جائے نا شاہد دا مانا گواہ کریے نا پھر بھی عقیدہ تیرا ثابت نہیں ہونا میرے علی دا ثابت ہونا ہے پھر بھی عقیدہ تیرا نہیں داتا علی دا ثابت ہونا ہے تائیں اسی کہنے آواں کہ تسی ہو حاضر و ناظر میرے ولوی نگاہ کرنا مصیبت وچ جدوں بھی میں پکاراں یا رسول اللہ تسی آئے تے کھڑ پئیاں بہاراں یا رسول اللہ دلاں دا چین پایا بے قراراں یا رسول اللہ تسی آسینت تاہا مزمل ہو مدثر ہوں میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکاراں یا خدا کا گواہ مصطفیٰ ہے اور مصطفیٰ کا گواہ صاحب صدق و وفا ابو بکر صدیق اللہ ہمیں اپنے گواہ کی بھی عظمت سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں محبوب کے گواہ کی بھی عظمت سمجھنے کی توفیق دے مولا علی دے ایک فرمان تے میں اپنی تقریر پہ مکانا مولا علی فرمانے ما یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن مومن نے دل وچ میرے پیار نال ابو بکر تے عمر دی بغض کٹھا نہیں ہو سکنا جس دل وچ میں آواں گا ابو بکر تے عمر بھی آوے گا تے جس دل وچوں میں نکلاں گا یا ابو بکر اور عمر نکلیں گے میں بھی اس دل میں نہیں رہ سکتا میں بھی نکل جاؤں گا آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے میں زیادہ بالکل سما خراشی نہیں کرنا چاہتا آج آپ کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے ہماری محفل جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوئی میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے آپ کے لیے لنگر کا بھی انتظام ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آبادیاں عطا فرمائے